الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میرا ایک طریقہ کار ہے کہ درود شریف ایک مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں. آپ تمام حضرات گنگنائیں میرے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، سامنے بیٹھے بزرگان محترم، عزیز بچوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، ہم لوگ آج جس پروگرام میں، جس جلسے میں شریک ہیں، اس جلسے کا عنوان ہے حافظ قرآن کی دستار بندی. آپ حضرات پیچھے بینر بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم نے بھی علل اعلان ہمارے سامنے یہ بات رکھی، مگر وہ دستار بندی کل ہونی ہے. سب بولیے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو بھی ہم کام کرنے کی نیت کریں آئندہ کے لیے، عزم کریں، ارادہ کریں، تو اس پر انشاءاللہ بولنا چاہیے.
یہ تعلیم اللہ نے اپنے نبی کو دیا. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. اگر آپ حضرات سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. ترجمے کے ساتھ اگر پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو انشاءاللہ کہنے کے لیے کیوں کہا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. میں نے اشارہ اس لیے کر دیا تاکہ آپ علماء حق کا ترجمہ اور تفسیر والی کتاب لے کر سورہ کہف کی تلاوت کیجیے گا اور ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا. ابھی ہم اور آپ نے درود شریف پڑھی. درود شریف ہم اور آپ نے پڑھی. ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ اس کو ہم اہتمام سے پڑھیں، ورنہ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں تو سب الگ الگ درود پڑھتے ہیں، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی آدھی، کوئی ادھوڑی. اب پوری میں درود وہ پڑھتا ہوں جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، تو سب کو اچھی طرح یاد بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. دیکھیے باتیں ہم سب کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، مگر کبھی اس کو فٹ کرنا رہتا ہے جگہ پر، تو اس کی قیمت اور اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر میرے روضے پہ آتے ہیں اور میرے حوالے کرتے ہیں. ہم میں سے یہاں پر جتنوں نے درود شریف پڑھی ہے، ہم سب کے درود اللہ کا ایک فرشتہ لے جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ پیش کر دیا کہ فلاں جلسے میں آپ کا فلاں امتی آپ کے نام پر یا رسول اللہ درود بھیجا ہے. اب ہم میں سے جتنے پڑھ لیے بڑے خوش نصیب ہیں، جس نے نہیں پڑھے تو وہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اب سب کا پہنچ گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ روضے پر نبی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایک ساتھ اتنے سارے درود میرے پاس پہنچے. اور یاد رہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی انسان کا یا بندے کا نظام نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے نام کے ساتھ یہ درود فرشتے کے ہاتھ سے بھیجا ہے، ہر ایک کے نام کے ساتھ. تو ہم میں سے جتنوں نے یہ درود پڑھی ہے، ہر ایک کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ کے روضے پہ پہنچا. اسی مناسبت سے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. روزانہ جس طرح ذکر و اذکار کے معمولات ہیں نا، اس میں درود شریف کا بھی معمول ہونا چاہیے. بزرگوں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم اپنی مصروفیات میں اپنا وقت کیسے گزار دیتے ہیں؟ دکان میں بیٹھے بیٹھے، کھیت میں ہل جوتتے جوتتے، دوسرا اور جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ماں اور بہنیں ہیں، مستورات ہیں، وہ کچن میں کھانا بناتے بناتے، وہ کھانے کی تیاری کراتے کراتے، کرتے کرتے اگر 2، 5، 10 مرتبہ درود روزانہ پڑھ لیں تو یہ درود نام کے ساتھ رسول اللہ کے روضے پہ پہنچایا جاتا ہے. ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں بزرگوں، دیکھیے میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میرے بعد ایک مجھ سے بڑے مقرر ہیں، میں بھی ان کو سنوں گا انشاءاللہ. میں تھوڑی دیر بات کروں گا اور میری باتوں کو ذرا ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر سنیے. الحمدللہ میرے سامنے جو مجمع ہے وہ تو سن رہا ہے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا یکسو ہو جائیے اور میری باتوں کو سنیے. اگر آپ 10 مرتبہ دن میں درود پڑھیں گے، نام اعمال پر یہ درود ہمارا لکھا جائے گا. 10 مرتبہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو یہ نام اعمال میں لکھا جائے گا. 10 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے تو یہ نام اعمال میں لکھا جائے گا. ہمارے نبی جو کائنات کے سب سے بڑے سمجھدار،
کائنات کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عقل مند انسان کائنات کا وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ دیکھیے حدیث کا لفظ کیا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیا ہے؟ بزرگوں یہی چیزیں ہیں۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنا گھس کے رہتے ہیں نا، عبادات مزے لے کر یکسو ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے نمازوں کا کیا حال ہے ہمارا۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کتنی مرتبہ کھیت میں، بازار میں، دکان میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ 4 رکعت نماز میں قیامت کے دن اگر رب پروردگار یہ فرما دے بندہ میں تجھے معاف کر دوں گا، تو مجھے ایک نماز ایسی دکھا دے جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک تو کسی طرف نہیں گیا تھا، ایک نماز دے دے تو جنت میں چلا جا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ہے ہماری عبادات کا حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، کبھی بندہ اپنی زبان سے کوئی خیر کا جملہ ایسا نکالتا ہے، رب پروردگار کو وہ جملہ اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آ جاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی بندہ اتنا غافل رہتا ہے، زبان اتنی خراب ہے، جس کو چاہا جو کچھ چاہا بول دیا، زبان پر کنٹرول نہیں۔ کبھی کوئی جملہ ایسا نکلتا ہے جس جملے کی وجہ سے رب پروردگار اتنا ناراض ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ذرا اس کو بار بار میں بول رہا ہوں، میری عادت ہے بار بار بولنا۔ بعض بزرگوں کی عادت یہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے اندر عیب یہ ہے کہ میں ایک بات کو 2 بار نہیں بولتا ہوں۔ میرے اندر عیب یہ ہے کہ میں ایک بات کو بار بار بولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی، آپ ایک بات کو مجمع میں بار بار لوٹا لوٹا کر بولتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ عقل مند انسان۔ ابھی ہم ایک کالج کے پروگرام میں تھے، یہاں ایک بہت بڑے دانشور آئے تھے، عالم دین تھے، مفتی قاضی بھی ہیں، لیکن بڑے جہاندیدہ انسان ہیں۔ تو اس پروگرام میں تھے، انہوں نے ایک بات کہی جو میں نے زبردست اس کو نوٹ کیا۔ کہنے لگے کہ ہم اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت کا زمانہ ملا ہے نا، وہ صرف 23 سال، کتنے؟ 20 سال اور 3 سال۔ ابھی حضرت مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ صرف 23 سال میں آپ خود ہی تیار نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے 1.25 لاکھ شاگرد تیار کیے تھے۔ 1.25 لاکھ شاگرد تیار کیے صرف 23 سال میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کا زمانہ ملا ہے 23 سال۔ 23 سال میں آپ نے جو محنت کی ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے رہبری کر دی۔ دنیا کا کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی آج کے 50 سال کے بعد کی چیز ایجاد کر کے نہیں چھوڑا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 50 سال کے بعد کی نہیں ہے، قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ آج سے 1444 سال پہلے نبی نے جو باتیں کہی تھی، 1400 سال بعد وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں، اور آج کے بعد پھر قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ کی بات سچ ثابت ہوگی۔ تو اس دانشور نے ایک بات کہی تھی
اسٹوڈنٹ حضرات اور علماء حضرات توجہ دیں کہ انسان کو جو یہ دماغ ملا ہے نا، دماغ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بہت دماغ ہے، اس کا ذہن بہت تیز ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ یہ جو انسان میں جو دماغ ہے نا، عام انسان جو اپنے دماغ کو اپنے 60 سال اور 70 سال میں جو استعمال کرتے ہیں نا، وہ اس کا 1/3 بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی پوری ہو کے وہ مر جاتا ہے۔ 1/3 کا مطلب 33%۔ 100 میں سے 33% بھی بڑا سے بڑا کائنات کا سائنسداں ہو جائے، ٹیکنالوجی کا ماہر ہو جائے، چاند پر جا کر مٹی اتار کر زمین پر لے کر کے آئے، اس کے اوپر جانے کی کوشش کرے، وہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے اپنے دماغ اور صلاحیت کو لگا کر، تو 1/3 بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جو صرف 23 سال میں اپنے مکمل دماغ کو استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 23 سال میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری کا سامان دے دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کتنے بڑے عقل مند ہیں، جس نے پورے عقل کو استعمال کیا ہے اللہ کی توحید کے لیے اور اپنی نبوت اور رسالت لوگوں کو پہچانوانے کے لیے۔ وہ کائنات کا سب سے بڑا عقل مند پیغمبر، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی، میں اس سب یہاں فٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا سائنسداں اگر کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سائنسداں نے یہ بات کہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے MBBS MD ڈاکٹر یہ بات کہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ MD اور MBBS ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، یہ عقل مندی ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے عقل مند پیغمبر نے فرمایا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں مجلس لگی تھی، تو حضرت نے فرمایا یہی حدیث کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ جناب والا میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کروں تو کب کروں؟ تو کہنے لگے بہت آسان ہے، مرنے سے ایک دن پہلے تیاری کر لو، کیا مشکل ہے؟ کل تمہیں موت آئے گی نا، آج صبح سے ہی نہا دھو کے نیا کپڑا پہن کے، استری والا کپڑا پہن کے، وائٹ سفید کپڑا پہن کر، شاندار بہترین دھلی ہوئی استری والی ٹوپی لگا کر، بہترین عطر اور خوشبو لگا کر، مصلی بغل میں دبا کر، سینے میں قرآن چھپا کر، ہاتھ میں تسبیح لٹکا کر، زبان میں اللہ اللہ کرتے کرتے جاؤ، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، شام تک سجدے میں رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری روح نکل جائے۔ مرنے سے ایک دن پہلے تیاری کر لینا، اس لیے کہ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بندے کے آخری عمل کا اعتبار ہوگا، تو تم آخری دن تیاری کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہنے لگے حضرت یہ تو معلوم ہے کہ ہم مریں گے کون سے دن، تو پتہ چلے گا کیسے کہ ایک دن پہلے بیٹھنا ہے مسجد میں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مریں گے ہم کون سے دن؟ اجی کل کا پتہ ہو تبھی تو ہم آج مسجد میں جائیں نا، اجی اگلے جمعے میں مرنا ہے تو تبھی نا ہم جمعرات کو مسجد میں جائیں گے، تو ہم کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مریں گے کون سے دن۔ تو حضرت نے فرمایا اے نادان، اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کون سے دن مرو گے تو پھر اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو، پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان کا بول بولنے والو، میں نے جو تمہیں کھانے کے واسطے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچہ کر لو۔ یہ آیت کریمہ کہاں ہے؟ میں اس کو لکھ کر لایا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔
اس سے اور ایک بہترین پتہ بتاتا ہوں، جو آپ ترجمہ والا قرآن فجر میں کھولیں گے نا تو مل جائے گا۔ آیت الکرسی ہے نا 3 پارے میں، آیت الکرسی سے اوپر والی آیت، آیت الکرسی سے اوپر والی آیت، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اندازہ ہوا کہ بات پرسنل ایمان والوں سے چل رہی ہے، عام انسانوں سے بات نہیں چل رہی ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، یہاں روزی کا لفظ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں روزی دیا نا کھانے کے واسطے، اس میں سے کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ خرچ تم کر لو اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ دیکھیں سمجھئے گا، میں قرآن کی آیت کی تھوڑی تفسیر کر رہا ہوں، اس میں 3 جملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہیں روزی کھانے کے لیے دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے امیر اور مالدار لوگ ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ عام مڈل کلاس کے درمیانی متوسط درجے کے جو لوگ ہیں نا، جو کماتے کھاتے ہیں روز، جن کو روٹی میسر ہو جاتی ہے، کھانا میسر ہو جاتا ہے آسانی سے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، سب کھا کے ہی سوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب سے کلام کر رہا ہے کہ دیکھو میری راہ میں خرچ کر لو ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے جس دن کے 3 چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ سمجھئے گا، میں چونکہ درس قرآن سے منسلک ہوں، تفسیر قرآن سے، تو میں ایک جملہ میں تینوں جملے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اور آپ بھی تھوڑی کوشش کیجئے گا توجہ دے کر، ایک عام سے عام آدمی بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں ماں اور بہنیں جو ترجمہ والا قرآن عام طور پر نہیں پڑھتی ہے نا، آج وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ سمجھیں گے بھائی؟ بولیے انشاءاللہ، تھوڑی زبان کھول کے بولیے انشاءاللہ، اور تھوڑا زور سے بولیے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ جاگ گئے، اصل میں اس لیے میں 3 مرتبہ بولا کہ کچھ حضرات محو خواب تھے، گئے تھے اوپر، تو وہ جاگ گئے، وہ جاگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہیں 3 چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک آدمی اگر دنیا کے جیل میں گرفتار ہو جائے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی اور جیل میں تھانے میں بند کر دیا، تو اس کے تھانے سے باہر آنے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 لین دین۔ لین دین کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اٹھا کر لے کے گئے، گھر والے پیچھے سے گئے، 2 لاکھ روپے ایسا پکڑا دیے، صبح کو وہ آ جائے گا۔ گھوس گھاس کا مسئلہ، دنیا کے جیل میں اگر پکڑا گیا تو بے کا معنی لین دین۔ دنیا کے جیل سے نکلنے کی دوسری شکل ہے خلہ، دوستی۔ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بڑے عہدے کا سرکاری آدمی ہے، لیکن انہی کے پارٹی کا ایک بہت بڑا بہترین نیتا ہے ان کو گرفتار کر لیا، تو ایم ایل اے صاحب نے فون کیا تو 1 گھنٹے میں باہر آئے گا۔ اس کو کہتا ہے دوستی۔ جیل سے چھوٹنے کی تیسری شکل ہے سفارش۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لین دین بھی نہیں ہے، یہاں دوستی بھی نہیں ہے، لیکن سفارش ہے۔ سفارش کا مطلب آدمی کو اگر پکڑ کے لے کے گیا ہے تو پیچھے سے پردھان صاحب کا فون جاتا ہے، کہتے ہیں جی میرے پارٹی کا ہے، یا میرا رشتہ دار ہے، یا میرا پڑوسی ہے، یا غریب ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو لے جا کے فائدہ نہیں، تو وہ 2 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ سفارش کی تو جیل سے باہر آ گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر آخرت کے جیل میں اگر تم پکڑے گئے، اگر آخرت میں گرفتار ہوئے، اللہ کی عدالت سے اگر تمہارے لیے جیل کا فائنل ہوا ہے، اور اگر تم چلے گئے جہنم کی جیل میں، تو یہ 3 چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ لین دین کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں گھوس گھاس نہیں چلے گا۔ گھوس لے گا کون؟ لے گا کون؟ نمبر 2 وہاں کوئی دوستی نہیں چلے گی۔ اس لیے نہیں چلے گی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی جو زندگی بھر ایک ساتھ رہے، سوئے،
اتنی محبت قیامت کے میدان میں اگر بیوی دیکھے گی نا کہ میرے شوہر یہاں کھڑے ہیں تو رستہ ادھر سے کٹ کر کے وہاں سے چلے جائیں، شاید کوئی نیکی نہ مانگے۔ دو بھائیوں میں اتنی اچھی محبت تھی، قیامت کے میدان میں بھائی کی محبت بھی کام نہ آئیں گی، وہ بھی راستہ کٹ کر کے الگ سے نکل جائے گا۔ باپ اور بیٹے کی مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے کہ اگر باپ کھڑے ہیں تو بیٹا چھپ کے نکل جائے گا، بیٹا کھڑا ہے تو باپ چھپ کے نکل جائے گا، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے اور وہاں کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے۔ تیسری شکل، سفارش کریں گے کون؟ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے پہلے پیغمبر، کائنات کے سب سے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، رب پروردگار کی عدالت میں سفارش کر دیجئے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں خود آج پریشان ہوں، رب پروردگار کی جلال سے میں پریشان ہوں۔ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی گھٹنوں کے بل گرے۔ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی گھٹنوں کے بل گرے۔ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی گھٹنوں کے بل گرے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر کے اللہ کے جلال کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے تو کون ہے جو ہماری سفارش کریں گے، فون کریں گے؟ ہے کوئی کریں گے؟ کوئی کریں گے بھائی سفارش؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا روزی، اس میں سے خرچہ کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اگر تم پکڑے گئے تو تینوں چیزیں کام نہیں آئیں گی، تینوں چیزیں کام نہیں آئیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو لوگ میرے اس نظام کا انکار کریں گے نا وہ ظالم ہوں گے۔ میں نے بتا دیا نا خرچ کرنے کے لیے، خرچ کرو، یہ اللہ کی شان ہے جو شہنشاہی انداز میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، یہاں کافر کا ترجمہ انکار کرنے والا، کافر کا ترجمہ وہ نہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ میرے اس بتائے ہوئے نظام کا انکار کریں گے وہ ظالم ٹھہریں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے ظالم کون؟ جس کے پاس جا کر ہم کو جا کے پناہ لینا ہے، جس کے رحمت کی آس ہے اور امید ہے، وہی پروردگار ہم کو ظالم لکھ دے تو؟ بزرگوں ایک یہ بات دھیان میں رکھیے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بول رہا ہوں، مکس کر کے نہیں۔ اب میں ایک قصہ سناتا ہوں، یہ قصہ حدیث آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 کی تفسیر میں علامہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ ایک آدمی ہے، ان کا نام ہے ثعلبہ ابن حاطب، ثعلبہ ابن ابی حاطب۔ چونکہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں اس پر زیادہ تحقیقی بات نہیں کروں گا کہ یہ ثعلبہ ابن ابی حاطب کون ہے۔ علماء حضرات اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال خوب دے۔ سن رہے نا؟ یہ واقعہ تو سنیے دھیان سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جیسے تمہارے نبی کی زندگی ہے ویسی زندگی گزرے؟ ایک وقت کھائے تو شکر ادا کرے، دوسرے وقت نہ کھائے تو صبر کرے، کیا تو ایسی زندگی نہیں چاہتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مال کا حق ادا کروں گا، رب پروردگار سے دعا کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے پروردگار ثعلبہ کو مال عطا فرما، مال عطا فرما۔
یہ صحابی ہیں یا نہیں؟ اس میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے، اس لیے میں بار بار رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میں کہہ دوں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اس لیے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، گرچہ ان کا دل خراب تھا۔ نبی نے دعا کر دی پروردگار انہیں مال عطا فرما، انہوں نے بکریوں کا بزنس شروع کیا، اتنی بکریاں بن گئی کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے کہ کیڑے مکوڑے کی طرح بکریاں بڑھ گئی۔ مدینے کی بستی میں جب یہ رہا کرتے تھے وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی تو مدینے کی بستی سے باہر نکل گئے اور جا کر باہر اپنا گھر بنا کر بکریوں کا بزنس کرنے لگے۔ پہلے مدینے کی بستی میں 5 نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، جب مدینے سے باہر چلے گئے تو صرف ظہر اور عصر پڑھتے، مغرب عشاء فجر ادھر ہی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ جب بکریوں کی تعداد اور بڑھ گئی، وہ جگہ بھی کم بڑھ گئی تو مدینے کی آبادی سے اور دور چلے گئے، 5 نمازوں میں آنا بند، صرف جمعہ کو آنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ثعلبہ کہاں ہے؟ نماز میں نہیں دکھ رہے، کیا بات ہے، کہاں چلا گیا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکریاں اتنی بڑھ گئی، کاروبار بزنس تجارت اتنا بڑھ گیا، مدینے کی بستی چھوڑ دیا، باہر چلا گیا، اب وہ جمعہ کو آتے ہیں، 5 نمازیں مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے۔ نبی نے فرمایا اچھا جی اتنا مال ہو گیا ان کے بعد بستی چھوڑ دیا انہوں نے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا پننا بھیٹا باری چھوڑ دیا، کہاں چلے گئے؟ کون؟ نیا بھیٹا باری چلا گئے، نئے بھیٹے میں چلے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کی لسٹ بنائی، دیکھیے سمجھئے گا، دیکھ رہے ہیں نا میرے طرف، زکوٰۃ کی لسٹ بنائی کہ اتنی بکریاں اگر ہوں تو اتنی زکوٰۃ، اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ، اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ۔ آپ نے 2 صحابی کو بھیجے 2 آدمی کے طرف، ایک صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کے یہ پرچی دکھائی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، دیکھو اتنی بکریاں ہیں تو اتنی زکوٰۃ میں دو، اگر 50 ہے تو اتنی دو، 100 ہے تو اتنی دو، 200 ہے تو اتنی دو، 500 ہے تو اتنی دو۔ وہ پرچی ہاتھ میں لیا اور دیکھ کر یوں کہا مجھے تو یہ جزیہ اور ٹیکس لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھ گئے۔ اور خط ہے کس کا؟ رسول اللہ۔ ان کو کہے بھائی آگے چلے جاؤں، واپسی میں دیکھیں گے۔ وہ صحابی آگے چلے گئے دوسرے بزنس مین کے پاس، ان کے پاس سے لے کر کے آئے، ان سے کہا کہ بھائی ابھی بولو تو میں بعد میں سوچوں گا کیا کروں گا۔ تھے ہی منافق، لیکن رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب مدینے میں تھے تو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ عامل زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی واپس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کے حق میں مال کے بڑھنے کی دعا کی تھی اتنا اکڑ آیا کہ آپ کی پرچی کو دیکھ کر انہوں نے جزیہ اور ٹیکس قرار دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ راہ خدا میں غریبوں کا جو مال ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی کیا کروں؟ نبی نے فرمایا یا ویحا ثعلبہ، اے ثعلبہ کی تباہی۔ یہ آواز نکلنی تھی، عرش میں جا کر آواز ٹکرا گئی، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اگر یہ ثعلبہ واپس کبھی آیا مال لے کر اس کا مال قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی صحابی نے جا کے کہہ دیا کہ تمہارے لیے نبی نے بد دعا کر دی، یا ویحا ثعلبہ، ثعلبہ کی تباہی ہو۔
وہ کانپ گیا، بلبلا گیا، اور اچھی اچھی بکریوں کو تلاش کر کے اس کو چن چن کر کے بڑی تعداد میں لے کر نبی کے پاس آ گئے، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری زکوٰۃ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ نبی نے فرمایا عرش سے منع ہو گیا ہے۔ یوں زمین سے مٹی اٹھائی اور یوں ناک میں اور پیشانی میں رگڑتے ہوئے جا رہا ہے، اب تو میری ہلاکت مقدر ہو گئی، اب تو میری بربادی مقدر ہو گئی۔ نبی نے انکار کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، زمانہ گزرا، زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال 2 مہینے 10 دن آپ کی حکومت رہی۔ وہ مال لے کر کے آیا اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین میرا مال قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس مال کو اللہ نے ریجیکٹ کیا ہے، جس مال کو نبی نے ٹھکرایا، میں ابوبکر بھی قبول نہیں کرتا۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن کی خلافت کے بعد زمانہ آیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال 2 مہینے 10 دن حکومت رہی، خلافت رہی۔ وہ بکریوں کو لے کر کے آیا، آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس مال کو اللہ نے دفع کیا، جس مال کو نبی نے ریجیکٹ کیا، جس مال کو ابوبکر نے قبول نہیں کیا، میں عمر بھی قبول نہیں کرتا۔ زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا، کہنے لگے میں بھی قبول نہیں کرتا۔ تفسیر میں یہاں تک ہے، میں نے جس تفسیر کا حوالہ دیا ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے آگے اس کی تشریح میں ایک محدث لکھتے ہیں کہ پھر سالبہ روتا ہوا چلا گیا بکریوں کو لے کر کے، اور مدینے کے اطراف میں یہ اعلان کر دیا او مدینے کے غریبوں، او مدینے کے فقیروں، اے محتاجوں، اے ضرورت مندوں، آ جاؤ سب کوئی، آ جاؤ سالبہ کے مال میں سے جس کو جتنا لینا ہے لے کر چلے جاؤ۔ چاروں طرف سے فقیر غریب محتاج مسکین لوگ نکل کے آئے۔ کسی نے یہ کہہ دیا مجلس میں یہ وہ مال ہے جس کو اللہ نے قبول نہ کیا، جس کو نبی نے ٹھکرا دیا، جس کو ابوبکر عمر عثمان نے ٹھکرا دیا۔ مدینے کے فقیروں نے بھی جواب دے دیا ہم بھی قبول نہیں کرتے، ہم بھی نہیں چاہتے۔ اس کے آگے محدث لکھتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر گیا اور دھڑام سے لڑکتا ہوا گرتا ہوا آیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ قصہ یہاں پورا ہو گیا۔ دیکھیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، میں ملاتا نہیں۔ پہلے میں نے وہ تفسیر کے 3 جملے بولے، نہ لین دین گھوس گھاس چلے گا، نہ دوستی چلے گی، اور نہ ہی سفارش چلے گی۔ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا یہ بات میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ بزرگوں میں نے پہلے ہی کہا ہے اپنے روزی میں سے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ میں سے نہیں۔ وہ تو دینا ہی ہے، وہ میرا آپ کا تھوڑے ہے، وہ تو ہے ہی غریبوں کا۔ زکوٰۃ میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں، یہاں بات روزی کی چل رہی ہے۔ دمشق میں ایک قبرستان ہے، ایک بڑے محدث، میں نے آج ہی تازہ ترین اس کو دیکھا اور پڑھا ہے، تازہ آج ہی، ظہر کے بعد عصر سے پہلے، مغرب کے بعد پھر میں گھر میں دروازہ بند کر کے پھر میں ڈبل سے غور سے اس کو دیکھا اور پڑھا۔ دیکھا پڑھا کا مطلب ویڈیو بھی وہ بیان ہے عربی میں، میں حضرت مفتی مرغوب صاحب کو بھیجوں گا انشاءاللہ، ہے نا، ان کو بھیجوں گا میں۔ دمشق کے میں ایک قبرستان تھا، وہاں ایک قبر کھودنے والا تھا، جس طرح گاؤں میں کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں نا قبر کھودنے کے لیے، تو ان کا فارسی میں نام ہے گورکن، قبر کھودنے والا آدمی، سمجھ رہے نا بھائی کیا نام ہے؟ قبر کھودنے والا۔ وہ اچانک ایک مرتبہ ایک عورت آئی ایک میت لے کر کے، اور اس سے کہا بھائی ایک قبر کھودو، تو اس میت کے ساتھ قلیل تعداد میں، تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، میت کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اس قبر کھودنے والے نے قبر کھودی، دیکھیں دھیان سے سنیے گا، تڑپ جائیں گے اگر آپ سمجھیں گے اس کو، میں تو عربی میں سنا تو تڑپ گیا، اس کی قبر کھودو۔
تو قبر کھودنے والے نے اس کی قبر کھودی، تو لوگوں نے میت اتار کر ان کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو گورکن قبر کھودنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ فوراً قبر ایک دم اتنی کشادہ ہو گئی، کھل گئی اور جنت کا باغ بن گئی، اور دو تیز رفتار گھوڑ سوار آئے اور اس کے میت کو لے کے آسمان میں چلے گئے، اور یہ قبر کھودنے والا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد شیخ کیا کہتے ہیں، یہ تحقیقی واقعہ ہے، کوئی الف لیلا کا قصہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، سنیں، یہ جملہ ہے وہاں پہ، یہ کوئی الف لیلا کا قصہ نہیں ہے، یہ دمشق کے قبرستان کی تحقیقی بات ہے۔ یہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، تو اس عورت نے اس کے منہ پہ پانی مارا، وہ کسی طرح ٹھیک ٹھاک ہو گیا، وہ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو بے ہوش ہو گیا تھا میاں؟ نہیں، ہم کو تو پتہ نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں جو قبر میں میت کو ہاتھ میں لیا نا، تو اس میت کو قبر اس کا جنت کا باغ بن گئی، اور اس میت کو دو گھوڑ سوار آئے اور آسمان میں لے کر چلے گئے، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو لوگ کیا سمجھے؟ عجیب آدمی، کچھ بھی بولتے رہتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا باتوں بات میں، جب کوئی عقل سے ورے بات ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عجیب آدمی ہے، کچھ بھی بولتے ہو تم۔ تو لوگوں نے اتنا یقین نہیں کیا۔ آگے عربی کا جملہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد وہی عورت ایک اور میت لے کے آئی اور ان سے کہا کہ قبر کھودو، قبر کھودو۔ اس نے قبر کھودا۔ قبر کھودنے کے بعد میت کو جب ہاتھ میں لیا تو لینے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کا باغ بن گئی، جنت کا باغ۔ لیکن اب کی بار یہ قبر کھودنے والا بے ہوش نہیں ہوا، یہاں تک کہ دفن کر کے نکل گئے۔ نکلتے ہی تو دیکھا کہ وہ عورت چلی گئی، تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگے، کہنے لگے سنو سنو سنو، آؤ ادھر، تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو عورت کہنے لگی کیوں ہوا بھائی، کیا بات ہوئی، بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ یہ میت ہے کون؟ میں نے پہلی مرتبہ میت جو دفن کیا اس کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آیا کہ قبر جنت کا باغ بن گئی اور دو گھوڑ سوار آ کر کے اس کے میت کو لے کر چلے گئے۔ دوسری میت کو جو میں نے دفن کیا، ان کے بارے بھی میں نے دیکھا کہ ان کی قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کا باغ بن گئی۔ بتاؤ ماجرا کیا ہے، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ عربی کے جملے میں یہ لکھا ہے، بھائی کچھ نہ پوچھو، مجھے میری تکلیف میں رہنے دو۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور نہ پوچھو گا، مجھے میری تکلیف میں رہنے دو۔ تو انہوں نے زبردستی پکڑا، چونکہ انہوں نے منظر کچھ اور دیکھا ہے نا، تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو میت ہے کون؟ کہنے لگا مائی جی آپ بتاؤ ضرور، آپ ہم بتائے بغیر جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ روتی ہوئی آنسو پوچھتی ہوئی کہنے لگی پہلا والا میرا بیٹا تھا۔ کہنے لگا دوسرا والا؟ کہنے لگا دوسرا والا بھی بیٹا ہے، دونوں بیٹے فوت ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ ان کی کرامت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ میں نے قبر میں ایسا دیکھا کہ جنت کا باغ بن گئی قبر، فرشتے اٹھا کر ان کی لاش کو لے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، پہلا والا جو بیٹا پڑھا تھا وہ طالب علم تھا۔ سنیں کیا تھا وہ طالب علم تھا، پڑھتا تھا وہ بچہ۔ کہنے لگا دوسرا کما کر محنت مزدوری کر کے اس کے اخراجات پوری کرتا تھا۔ تو دونوں کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ اب یہ قبر کھودنے والے کہتے ہیں علم حاصل کرنے پر اور علم والوں کے پیچھے خرچہ کرنے پر مرتے ہی جنت کا فیصلہ، میں قبر کیوں کھودوں؟ چلے گئے ایک جامعہ میں پڑھنے، وہاں پڑھنے چلے، وہاں شیخ سے یوں کہنے لگے، اس کا نام ہے مسجد التوبہ، وہاں مدرسہ چل رہا تھا۔ کہنے لگے حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنی تمہاری عمر ہو گئی ابھی کیا پڑھو گے؟ کہنے لگے میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، مجھے تو اب طالب علم ہی بننا ہے بس، تاکہ مرتے ہی میں اللہ کے یہاں پاس ہو جاؤں، قبر میری جنت کا باغ بن جائے۔
وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. اگلی بات علماء کے لیے ہے، وہ زمانے کے بہت بڑے محدث بنے جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمن حفار. حفار کا معنی قبر کھودنے والا، نہیں بہت کثرت سے قبر کھودتے تھے. قبر کھودنا چھوڑ کر اب وہ علم حاصل کرتے کرتے اتنے بڑے محدث بنے، ان کا نام ہی پڑ گیا حفار. جس طرح ابو ہریرہ بلی کے بچے کا باپ، چھوٹے بچے کا باپ، بلی کے چھوٹے بچے کا باپ، اسی طرح ان کا نام پڑ گیا حفار، قبر کھودنے والے محدث. یہ تیسری بات میری پوری ہو گئی. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں تاکہ مکس نہ ہو جائے باتیں. پہلی بات میں نے بتائی، یاد ہے آپ کو، روزی میں سے خرچ کرو ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے نہ لین دین گھوس گھاٹ چلے گا، نہ ہی اس دن کوئی سفاری چلے گی اور نہ کوئی دوستی چلے گی. میں نے دوسرا واقعہ بیان کیا ثعلبہ کا، جس کے مال کو مدینے کے فقیروں نے بھی قبول نہیں کیا. تیسرا واقعہ میں نے بیان کیا، اگر طالب علم ہے تو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں لاش کو، اور اگر اس کے پیچھے اخراجات پورا کرنے والے ہو تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. میری تقریر ختم. میری تقریر اب اگر آپ بات کو سمجھے ہوں گے. بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ جو سنایا ہے میں نے آپ کو پھنسانے کے لیے یا اٹھانے کے لیے یا گرانے کے لیے، لیکن بات حقیقت ہے. عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اگر ٹائم پہ قبول نہ ہوا تو نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں قبول ہوگا، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں قبول ہوگا، نہ مدینے کے فقیر قبول کریں گے. آج جو 500 کی نوٹ جیب میں ہے نا، آج جو 500 کی نوٹ جیب میں ہے نا، کل صبح تک وہ خلاص ہو جائے گا. دیکھیے گا 10-11 بجے تک ختم ہو جائے گا. 500 روپے. دیکھیے ہم یہاں اس مجمع میں حضرت میری ایک رائے یہ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے 5000 والے کھڑے ہو جاؤ، 2000 والے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہیں گے. پر اتنا ضرور ہے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جتنے مرد حضرات ہیں اور جتنے مستورات ہیں، انہوں نے نام رہنا پر اتنا ہے کہ کشن گنج کے ایک صاحب خیر کا مطلب نیکی کرنے والا، اس نے اپنی رقم سے امداد کی ہے بڑی تعداد میں، جو میرے ہاتھ میں ہے، جو انہوں نے اشارہ کر دیا. اس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوا لیا. یہ کرامن کاتبین 2 رائٹر ہیں ہمارے پاس. ادھر والے نے، دائنے والے نے اس کو لکھ لیا اپنی ڈائری میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، او جناب اپنی کتاب خود پڑھ لو، کیا کیا کر کے آئے ہو، 5000 کدھر دیے ہو، 10,000 کدھر دیے ہو، 10-20 روپے کدھر دیے ہو، 150 کدھر دیے ہو. قرآن کہتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ اور اپنا حساب خود کر لے. میری رائے یہ ہے بزرگوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، گرچہ ہوں یہاں سے چند قدم کے فاصلے کا، لیکن صرف میں تھوڑا شرمندہ ہوں کہ میں جلسوں کے نام پر ابھی نہیں آتا ہوں الحمدللہ. لیکن مجھے ایک اور بھی کام تھا، اور گرگج کا جلسہ، گاؤں کا جلسہ ہے، تو اس مناسبت سے 2 کام ایک جگہ ہو گیا، تو اس سفر میں یہ جلسہ آ گیا. بزرگوں بہت دور سے آیا اور بڑی محنت سے آیا ہوں، میرا آنے کا بھی کوئی موقع نہیں تھا، اتنے کام تھے. ابھی میں 10 تاریخ کو پہنچوں گا، 11 سے ہمارے پروگرام وہاں شروع ہیں، ایک دن بھی گھر پہ بیٹھنے کو ملے گا، کل پھر ہم یہاں سے باہر رہیں گے وغیرہ. بہرحال میری رائے یہ ہے کہ جتنے مرد حضرات ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، دیکھیں اس کا نام ہے مؤذن صاحب. کیا نام ہے اس کا؟ اچھا، میں نے اس کو مؤذن صاحب کیوں کہا؟ میں نے اس بچے کو مسجد میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، ان نظروں سے دیکھا ہے میں، جزاک اللہ، اذان دیتے ہوئے. اور اگر کمال کی بات کہوں میں تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے فجر کی اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ، اللہ گواہ ہے. ہم کیوں دلیل پیش کریں کہ فلاں گواہ ہے؟ فجر کی اذان دیتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے. بزرگوں گلیوں اور کوچوں میں بھی ولی چھپا ہوا ہے. سپاہ میرے جبے کبے سے مجھے ولی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن گلیوں اور کوچوں میں چادر کے نیچے، پگڑی کے نیچے، یہ ہمارے باپ دادا دھان میں
गेहूं में, आलू के खेत में काम करने वाले, पता नहीं कौन से आल के पीछे कौन सा पीर, कौन सा वली, कौन सा बुजुर्ग छुपा हुआ है, ये बोल नहीं सकते। इसलिए मेरी राय है, जितनी मस्तूरात हैं, मैंने मदरसे के 6 बच्चों को उधर भेजने के लिए कहा था। हजरत भेजे क्या? बच्चे लोग गए हैं और मैं देख भी रहा हूँ बच्चे लोग। जी बच्चे गए मुस्कुराते, बच्चे गए हैं। जितनी माँ और बहनें हैं, आपसे जितना हो सके 100 रुपए, 200 रुपए, 10, 20 रुपए, 100, 50 रुपए आप दीजिए। और मर्द हजरात से भी मेरी दरखास्त है, आप में से जो कुछ जिसको देना है, आप में से हर एक आदमी दे के जाइएगा, दे के जाइएगा। अभी एक छोटी सी हम 5 मिनट की तहरीक चलाते हैं। जिनको देना है मोटा मोटी 200, 500, 1000 रुपए या 10, 20, 100, 50 रुपए, वो आके दे दें, अपनी जगह बैठ जाए। जब जाएंगे ना बुजुर्गों, आखिरी आदमी यहाँ से जाएगा, वो एक 10 की नोट दे के जाएगा। देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बोले मैं आए तो 10 रुपए में देख पान हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। क्या हो जाएगा? एक बीड़ी 100 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बच्चे के हाथ से भिजवा दीजिए। लेकिन ये बात देखिए, मैंने पूरी तकरीर इसी उन्वान पर मैंने की है ताकि बुजुर्गों बात समझ में आ जाए। बात अगर हमारे समझ में आ गई ना, अभी एक बेहतरीन मुकर्रिर है और बहुत जल्दी जलसा खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। 3 बजे रात तक नहीं ले जाएंगे। पिछले साल आए थे, वो फजर की अजान में 20 मिनट बाकी था गच्ची नगर के जलसे में, ने 500 रुपए दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे, 20 मिनट बाकी नहीं रखवाएंगे, सोने का मौका मिलेगा। लेकिन आप बैठिएगा, अगर नहीं देना हो ना, उठने को दिल नहीं कर रहा है तो आप बैठे रहे। आपके बाजू में जो कोई मुअज्जिन साहब हो ना, उसको भेज दीजिएगा। एक साहिब ने 500 रुपए दिया है, अल्लाह को। और थोड़ी देर बैठिए इंशाल्लाह। ये भी आप दुआ करके यहाँ से जाइएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो बड़ा खैर होगा। आप जो कुछ देना है आपको देके बैठ जाए, 150 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए आप अपनी जगह बैठ जाए, या अपने बाजू में कोई बच्चा है तो उनके हाथ से भेज दें। एक साहिब ने 100 रुपए दिया है, उनके हाथ से भेज दें। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी नसीब फरमाए। हमारी दुआएं हैं, जितने हमारे बाप दादा हैं, बाप चाचा हैं, भाई हैं, और जितने हमारी माँ और बहनें हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको ईमान अमाल के साथ अच्छी जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह सबको बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मिंबर शाह आलम साहब ने 1000 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए तारी मुख्तार साहब ने 20, 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये दे माशाअल्लाह। देखिए जगह पकड़े भाई, जाए नहीं, जाने का मिजाज न बनाए, बैठे थोड़ी देर बैठे। देखिए घड़ी का तो 12 बज रहा है, हम सबके भी 12 बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। जगह पकड़े भाई, जगह पकड़ लें। घड़ी के साथ साथ हमारा भी 12 बज जाता है, तो कम से कम 12 बजने तक रहिए। कारी मुस्तहज़र साहब, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। देखिए आ रहे हैं हज़रात, जी माशाअल्लाह दे रहे हैं, सभी देंगे इंशाअल्लाह। जो मैसर हो, कोई अल्लाह कबूल फरमाए, कोई जबरदस्ती नहीं। तरक्की अता फरमाए। अल्लाह घर में कोई बीमार हो तो सेहत अता फरमाए। मरहूम वालिदैन को अल्लाह जन्नत में फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। देखिए अपनी जगह पर ले जाए, अच्छी जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। अल्लाह सबके रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको हलाल रोजी नसीब फरमाए। देखिए मस्तूरात की तरफ जो बच्चे गए हैं ना, बच्चों के हाथ में दीजिए रुमाल में, या नहीं तो फिर आप बच्चों के हाथ से भेजवा दीजिए, मगर कोई भी खाली न जाए। 10 रुपए 30 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। दे भाई, देखे जगह पकड़ ले भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लेकिन जितने हज़रात बैठे हैं ना हज़रात, आज की बात तो नहीं है, टालेंगे, इसलिए समझ में आ गया। जी 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 इंशाल्लाह सभी देंगे और दे रहे हैं माशाअल्लाह। और कल जितने हज़रात आएंगे ना, मेरी तकरीर याद रखिएगा, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। आदत है ऐसी तकरीर करूं ताकि मैं आपका ही बच्चा हूं, तो मुझे को इतना एहसास होता है कि आप क्या समझने वाला, आपको क्या जरूरत है। मैं रामायण और गीता पढ़ूंगा यहाँ, एक टाइम वहाँ भी होता है जो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मंदिर में और चर्च में बयान होता है तो वह देखने के लायक रहता है। तो यहाँ मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वो चीज बयान करता हूँ। इसलिए तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, कोई माशाल्लाह सब जम के बैठे हैं, ये तकरीर सुन के जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बच्चे लोग मस्तूरात की तरफ, माँ बहनों के, हमारी माँ बहनें कोई खाली न जाए, बैठी रहे अपनी जगह पर बैठे। और आज अगर किसी ने दे दिया ना तो आप बोलेंगे मौलाना ने आज ले लिया, कल का भी वेटिंग कर दिया। मैं जी अगर आप वेटिंग में रहेंगे कल के लिए भी, तो ये आपकी अक्लमंदी होगी, ये आपकी अक्लमंदी होगी। कल भी 10, 20, 100, 50 दे के जाइएगा। आपकी तरफ से जरा आपको कुछ नाज़म के लिए मैं इसको माइक में बोल देता हूँ।
آپ میرے کان میں بول رہے ہیں، کہتا ہے مستورات کی طرف سے کچھ نعت اور نظم کی فرمائش ہو رہی ہے، نعت اور نظم کی فرمائش ہو رہی ہے۔ بھائی بڑے نعت خواں یہاں پر موجود ہے۔ کل میں نے ایک نعت پڑھی تھی، تو ایک جگہ آج ایک بستی میں گیا میں، تو وہاں کی مستورات کہنے لگی کہ ہم لوگوں نے رات کو نعت سنی، شاید وہی اثر ہوگا۔ بہرحال 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، اچھا وہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مال لے کے آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پورا باندھ کے لے کے آ گئے، سب لے کے آ گئے۔ اس طرح تاک کے اوپر اپنی انگلی پھیر کر یوں دیکھ رہے، بیٹی کہنے لگی ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے بیٹی سارا سامان تو میں باندھ لیا ہوں، تاک کے اوپر میں نے ایک سوئی رکھی تھی وہ تلاش کر رہا ہوں، شاید کسی مجاہدین کو کپڑا سینے میں کام آ جائے۔ سوئی تلاش کر رہے دینے کے لیے اللہ کی راہ میں۔ تو اس کو ایک شاعر نے اس طرح کہا ہے، چلے لکھا ہوا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ یہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک محبت کا شعر پڑھ دو، عشق کا نہیں محبت کا۔ تو لڑکے لوگ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، یوں تو چاند ٹکڑا ہو گیا تھا، تو چاند آج تک فخر کر رہا ہے، ستاروں کے سامنے ہر دن صبح کہتا ہے میری قسمت دیکھو، نبی کے اشارے سے ٹوٹا تھا، میری قسمت دیکھو۔ یہ چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ چاند ہر دن کہتا ہے ستاروں سے، یہ چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ نبی کے اشارے میں اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ نبی کے اشارے میں اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنا